بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ اس سبق کے اندر دو چیزیں پڑھی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ واحد متکلم کے لیے کون سی ضمیر ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ واحد مخاطب کے لیے کون سی ضمیر ہوتی ہے۔ پھر واحد مخاطب میں ایک ہے واحد مذکر مخاطب اور دوسری ہے واحد مؤنث مخاطب۔ ان دونوں کی ہم مثالیں پڑھیں گے اور آپس میں بات چیت ہوگی، آپس میں گفتگو کی جائے گی، جس میں ان دونوں ضمیروں کا استعمال کیا جائے گا، جس سے ان کی ہم عملی طور کے اوپر مشق بھی کریں گے اور اس پر ہماری گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ تو یہ 5واں سبق ہے واحد متکلم اور واحد مخاطب، اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ تو اس میں پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ واحد متکلم کے لیے یا ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی چونکہ بولنے والا میں اکیلا ہوں، تو جب میں اپنی کوئی بات بتاؤں گا، کوئی میں کلام کرنا چاہوں گا یا میں اپنی ملکیت کوئی بتاؤں گا، تو پھر اس کے لیے میں یا ضمیر کو استعمال کروں گا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ میرا قلم ہے، تو میں کہوں گا ہادہ کالا می، میم کے بعد آگے یا لگا دوں گا۔ تو واحد متکلم کے لیے یا ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور واحد مذکر مخاطب کے لیے کاف زبر کا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ قلم آپ کا ہے، تو اس کے لیے میں استعمال کروں گا ہادہ کالا مو کا۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ قلم جس کی ملکیت ہے وہ واحد ہے، مذکر ہے، اور میرا مخاطب ہے جس کے ساتھ میں کلام کر رہا ہوں۔ اسی طرح مؤنث کے لیے پھر کاف زیر کی ہو جائے گا، یعنی اگر میرا مخاطب بلکہ میری مخاطب اگر عورت ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور مخاطب ہے، تو پھر اس کے لیے میں استعمال کروں گا کاف زیر کی۔ تو پہلے مذکر کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں، آپس میں بات چیت کی جائے گی، تو اس سے پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مثال یہ پہلی بات آگئی ہے ہادہ کتابی و ہادہ کتابو کا۔ جب میں اپنی ملکیت بتاؤں گا کتاب کے متعلق، اب بولنے والا چونکہ میں خود ہوں تو لہذا متکلم بھی میں ہوں، جب میں نے اپنی ملکیت بتانی ہے تو میں نے کہنا ہے ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اور جب میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کتاب آپ کی ہے، تو پھر میں بولوں گا ہادہ کتابو کا۔ تو مطلب یہ کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتاب جس کی ملکیت ہے وہ ایک بندہ ہے اور مذکر ہے، اور میرا مخاطب ہے جس کے ساتھ میں کلام کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہادہ قلمی و ہادہ قلمو کا۔ اب دوسری بات یہ کہ اب سوال کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اگر ملکیت کے متعلق سوال کرنا ہے کہ یہ چیز کس کی ملکیت ہے، تو پھر اس کے لیے لام زیر لی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ ملکیت آدمی کی ہوتی ہے، ذوی العقول کی ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کی نہیں ہوتی۔ غیر ذوی العقول میں بجان اشیاء وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی۔ ہم کہیں کہ یہ دیوار فلاں چیز کی ملکیت ہے، یا گھڑی فلاں چیز کی مالک ہے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح جو غیر ذوی العقول میں جو جاندار ہیں، جانور ہیں، وہ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ تو ایک تو لام زیر لی استعمال ہوتا ہے ملکیت بتانے کے لیے، اور چونکہ ذوی العقول کے لیے میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب آپ نے کسی کی ملکیت کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ یہ چیز کس کی ملکیت ہے، تو آپ نے سوال اس طریقے سے کرنا ہے لمن ہادہ۔ لمن لام زیر لی ہوتا ہے لیے کے لیے، جس کو ہم اردو میں لیے کہتے ہیں۔ لمن کس کے لیے، ہادہ یہ چیز ہے۔ سوال کرنے والا ایسے سوال کرے گا یہ چیز کس کے لیے ہے، تو وہ پوچھے گا لمن ہادہ، تو پھر اس کے جواب میں پھر اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا ہادہ لزید، ہادہ لعمر وغیرہ وغیرہ۔ لمن ہادہ یہ چیز کس کے لیے ہے۔ تو اب یہاں سے کچھ آپس میں بات چیت کی جا رہی ہے، یہ مذکر کے متعلق ہے۔ بولنے والا واحد متکلم وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا مخاطب ہے جس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے وہ واحد ہے، مذکر ہے اور مخاطب ہے۔ اب یہ دیکھیں یا محمود، اے محمود، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے۔ اب آپ یہ تصور کر لیں کہ یہاں پہ میں استاد ہوں اور جو میرا مخاطب ہے وہ محمود ہے جو کہ میرا طالب علم ہے۔ تو اب میں محمود کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں اور میں محمود سے سوال کر رہا ہوں یا محمود، تو جواب کیا دے گا نعم یا سیدی، جی ہاں یا سیدی۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، سید کہتے ہیں سردار کو۔ اب یا ضمیر ہوتی ہے واحد متکلم کے لیے، جی ہاں اے میرے سردار، وہ میری بات کا جواب دے رہا ہے، تو وہ مجھے اپنا سردار کہہ رہا ہے۔ اب اپنا آ گیا نا، تو وہ اپنے لیے کیا بولے گا، واحد متکلم کے لیے یا ضمیر استعمال کرے گا۔ تو ایک تو یہ اس کے اندر یا ضمیر ہوگی سیدی میں۔ تو اب اس سے میں سوال کرتا ہوں لمن ہاد الکتاب، کس کی ہے یہ کتاب، یہ کتاب کس کی ہے، تو وہ جواب کیا دے گا ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیں میرا مخاطب ہے محمود، وہ کتاب کو اپنی ملکیت بتانا چاہ رہا ہے۔ اب چونکہ وہ کلام کر رہا ہے لہذا وہ متکلم ہے، اور متکلم جب اپنی ملکیت بتائے گا تو پھر اس کے لیے یا ضمیر استعمال کرے گا، اور وہ کہے گا ہادہ کتابی۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو یا ضمیر ہے
یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا لمن ہذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ اچھا اس میں ایک چیز آپ نے اور نوٹ کرنی ہے، یہ جو الساعہ ہے یہ مؤنث ہے، الساعہ مؤنث ہے۔ مؤنث کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ اب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، دوسرے لفظوں میں ہم کہیں مشار الیہ وہ مؤنث ہے، تو اس میں اشارہ بھی آپ نے مؤنث کا استعمال کرنا ہے، ہذہ لے کر آنا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ہذہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث نہیں مذکر ہے، جیسے الکتاب مذکر ہے، تو پھر اس میں اشارہ بھی آپ مذکر کا لے کر آئیں گے اور آپ ھذا استعمال کریں گے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ گھڑی کس کی ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ اب وہ اپنی ملکیت بتا رہا ہے گھڑی کی، تو پھر اس کے آخر میں یا ضمیر کو استعمال کر رہا ہے، ھذہ ساعتی، یہاں پر بھی یا ضمیر ہوگی واحد متکلم کی۔ آگے چلیں، من استاذک، اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا استاد کون ہے؟ من استاذک، اب کلام کرنے والا میں ہوں اور کلام میں کر رہا ہوں مخاطب کے ساتھ، مخاطب سے میں پوچھ رہا ہوں، تو مخاطب کے لیے جو میں ضمیر لے کر آؤں گا وہ کاف زبر کا ضمیر لے کر آؤں گا، کیونکہ میرا مخاطب واحد ہے، مذکر ہے اور مخاطب ہے، اور واحد مذکر مخاطب کے لیے میں نے سبق کے شروع میں بتا دیا تھا کاف زبر کا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو میں اس سے پوچھوں گا من استاذک، تمہارا استاد کون ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا انت استادی، انت یعنی وہ مجھے کہے گا، آپ استادی میرے استاد ہیں۔ اب اس نے کہا نا میرے استاد ہیں، تو گویا کہ اس نے استاد کی طرف اپنی ملکیت کو ظاہر کیا ہے، تو وہ یا ضمیر یہاں پر بھی لے کر آئے گا اور وہ کہے گا انت استادی۔ تو یہاں پر یا ضمیر ہے، واحد متکلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہاں پر کاف زبر کا ضمیر ہے جو واحد مذکر مخاطب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں اس سے آگے اگلا سوال کرتا ہوں من زمیلک، زمیل کہتے ہیں دوست کو۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں من زمیلک، تمہارا دوست کون ہے؟ من کون ہے؟ ذوی العقول ہوتا ہے، چونکہ جو انسان کا دوست ہوتا ہے عام طور پہ وہ ذوی العقول انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر میم نون زبر من لے کر آیا ہوں، اور اگر ذوی العقول نہ ہوتے تو پھر میں نے اس سے کہنا تھا ما زمیلک، تو اس لیے میں یہاں پہ میم نون زبر من لے کر آیا ہوں۔ زمیل کہتے ہیں دوست کو، اور کاف ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے، تو میں اپنے مخاطب سے پوچھ رہا ہوں من زمیلک، تمہارا دوست کون ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا ذاک زمیلی، ذاک وہ شخص، اشارہ کرے گا وہ شخص، زمیلی میرا دوست ہے۔ اب وہ اپنا دوست بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا دوست، اپنی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی وہ یا ضمیر لے کر آئے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں من اخوک، میں اسے پوچھتا ہوں تمہارا بھائی کون ہے؟ اخ کہتے ہیں بھائی کو، من اخوک، اب یہاں پہ کاف زبر کا ضمیر ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو میں اسے پوچھ رہا ہوں تمہارا دوست، تمہارا بھائی کون ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو ھذا چونکہ وہ قریب ہے، قریب کے لیے آپ کو معلوم ہے ھذا کا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، تو اخ کی واحد متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ پھر استعمال کر رہا ہے یا ضمیر، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں واحد متکلم کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ یا ضمیر استعمال ہوگی۔ تو اس طرح یہ سبق ہے ہمارا، اس میں مذکر کی کچھ مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، اور مذکر میں اپنی ملکیت بتانے کے لیے جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اور جو مخاطب ہے وہ واحد مذکر مخاطب ہو، تو کس طریقے سے آپ کلام کو لے کر آئیں گے، کس طریقے سے آپ ضمیریں لے کر آئیں گے، وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہیں۔ اگلے سبق میں ہم مؤنث کے متعلق یہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔